السلام علیکم ناظرین جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ امنا K92 نیوز۔ اس وقت K92 نیوز کے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا شمار جانی مانی شخصیت کاروباری میں بھی آتا ہے۔ بات ہو رہی ہے یوسف پاکستانی کی۔ یہ امن کا انقلاب چاہتے ہیں۔ امن کا انقلاب کیا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی یوسف پاکستانی، آپ بتائیے گا امن کا انقلاب کیا ہے؟ سب سے پہلے میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کو بیٹا سب کو السلام علیکم۔ بات یہ کہ امن کے انقلاب کی مقصد میرا یہ ہوتا ہے میرا بیٹا کہ امن کا خالی انقلاب صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا تھا کہ نیا پاکستان تبدیلی، میرا مقصد خدا نخواستہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک جیسے کہتے ہیں لوجک ہے امن کا انقلاب، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی انقلاب، امن کا انقلاب نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بیٹا دیکھیں انسان ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہو چکی ہیں، اور امن کی جو بات ہے نا وہ امن کے طریقہ کار الگ ہوتے ہیں۔ اگر میرے مثال کے طور پہ بس میں ہو تو انشاءاللہ کوئی میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی قسم کا کسی کا بھی نقصان ہو، جیسے میں اپنا نہیں چاہتا آپ کا بھی نہیں چاہتا۔ تو یہی ایک امن کے انقلاب کی بات یہ کہ اگر جن کے پاس اختیارات ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر وہ چاہیں تو انشاءاللہ تعالی امن کا انقلاب آ سکتا ہے، اور جو سب کو قابل قبول ہو، قوم کو قبول ہو، تاجروں کو قبول ہو، صنعت کار کو قبول ہو، جہاں تک کہ گورنمنٹ کو خود اور پوری پاکستانی عوام کو وہ قابل قبول ہو، میں اس امن کے انقلاب کی بات کرتا ہوں جس کا مقصد یہی ہے کہ نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال۔ یہ میرے انقلاب کا نام ہے اور اس پہ کام ہو سکتا ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے۔ یہ تو ایک لائن ہے، لائن کے اوپر ایک گلدستہ بن سکتا ہے، ایک بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ بندہ آئیڈیا دیتا ہے کہ جی میں اس جگہ پہ میں بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، اور اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے ظاہر ہے کسی کے پاس پہلے صرف ایک زمین ہوتی ہے، زمین کے بعد اس کا نقشہ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز میرا بیٹا اسی چیز کا نام ہے کہ جب کوئی چیز ہو تو خالی یہ صرف نام نہیں ہے کہ جیسے وہ نیا پاکستان تو سب نے دیکھ لیا کہ آج ہر بندہ بے روزگاری میں پریشان ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ تو ظاہر ایک دم تو نظر نہیں آنے تھے، تو ٹائم لگا اس نئے پاکستان کو تبدیلی میں۔ اللہ خیر کرے، اب اللہ اس برے وقت سے بچائے کہ سونامی نہ آئے، کیونکہ سونامی آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ سونامی کا نام بھی صرف تباہی، اور وہی بھوک افلاس اس کا نام پھر یہی آتا ہے۔ تو اسی چکر میں پڑا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرے پاکستان کے قوم کے حالات بہتر ہو جائیں بیٹا، اور کرنے والے تو حکومت ہے یا جن کے پاس اختیارات ہیں۔ میرے پاس تو ایسا اختیارات نہیں ہے، میرے پاس ایک سوچ ضرور ہے۔ اگر میرے پاس اگر سوچ پہ کوئی کام کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ملک اور قوم کے لیے حاضر، اور روشن پاکستان، خوشحال عوام، اس کا یہی مطلب ہے تاکہ بے روزگاریوں سے پریشانیوں سے نجات ملے۔ اور سب سے بڑی جو غلامی ہے وہ بیٹا ہوتی ہے بے روزگاری اور خالی جیب کی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے آمدن کے، آپ اپنے گھر کو کیسے چلاؤ گے؟ یہ عام پاکستانی کے لیے بات ہے، عام ہر انسان کے لیے بات ہے۔ اور سب سے بڑی غلامی بھی اگر کوئی اپنا یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ جی میں غلامی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، تو غلامی سب سے بڑا میرا سوال ہے وہ تو انسان کی خالی جیب ہے اور بے روزگاری ہے۔ اور وہ کون سی غلامی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں؟ اگر اس غلامی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا نام جو میں بولتا ہوں کہ امن کا انقلاب، نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال، انشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جو اداروں کے خلاف اپنی عوام کو لڑوا دے وہ سب سے پہلے نمبر پہ تو وہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کا، یا پاکستان کے کسی بھی سمجھتا ہوں کہ امن کا جب دوست ہی نہیں ہے تو میں تو اس کو کبھی بھی نہیں مانتا کہ وہ صادق اور امین ہے، یا وہ ملک کے لیے کچھ بہتری جس کا کر سکے یا اس کے سوچ ہو۔ اگر آپ چلے جائیں 2018 سے یا 2014 سے پہلے تو پاکستان کی عوام خوشحال تھی، پریشان تھی، کتنے لوگ تھے جو بیکاری تھے، اور ایک 70 سال کا جو مطلب ہے کہ اپنا 21 حکومتیں آئی مختلف قسم کی، تو مہنگائی ہماری پہنچتی ہے جا کے آٹا اور گھی جو نا وہ پہنچتا ہے، گھی اس ٹائم پہ تھا میرا اپنا 35 روپے کلو شاید میرا سے آٹا تھا، اور گھی تھا 150 روپے کلو۔ 70 سال کی مہنگائی، اس میں کئی ساری حکومتیں آئی، اور ایک شخص ایماندار کی حکومت آتی ہے اور گھی اور کھانا پینا جو نا وہ چلا جاتا ہے 550 روپے کلو، آٹا بھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیٹرول تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پھر اس کو پہیے ایسے لگا دیے گئے کہ جس کو بیٹا روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ کرے کہ اب ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اس کے لیے فارمولے جو میں کہتا ہوں کہ امن کے انقلاب کے لیے وہ الگ ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس اختیار ہو تو الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے بہتری ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہمارے ملک میں بہتری بھی آ سکتی ہے، اسی کی تلاش میں رہتا ہوں۔ باقی میں ظاہر ہے میں پوری باتیں یہاں تو نہیں کر سکتا، نہ میں بتاؤں گا،
اس کی وجہ یہ کہ یہ قومی مسئلہ ہے. جب قوم کہے کہ جی ہاں ہمیں واقعی امن کا انقلاب چاہیے, روزی روزگار کا انقلاب چاہیے, تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ روشن پاکستان بھی بن سکتا ہے اور روشن مستقبل بھی بن سکتا ہے. اور یہ جو ہم ٹینشنوں اور پریشانیوں میں جا چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہر چیز بیٹا ٹھیک ہو سکتی ہے. اپنے ملک اور قوم کے لیے جو بندہ, میں تو دوسروں کی بات نہیں کرتا, میں تو صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ فکر انسانیت, فکر پاکستان, آئی ایم ماسٹر محمد یوسف انگوٹھا چھاپ ڈگری نہیں, فکر رکھتا ہوں اپنے ملک اور قوم کی, اور شاید تھیوری نہیں ہنر رکھتا ہوں روشن پاکستان, خوشحال پاکستان کی. یہی ایک سوچ رہتی ہے. نئی یوتھ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بیٹا ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو, آپ ہمارے پاکستان کا, اپنی ذات کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے مستقبل کا آپ خود ذاتی طور پہ ایک جنا اثاثہ ہو. تو میں یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے, تو آپ پڑھے لکھے بچے ہو, آپ کے پاس تعلیم بھی ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو جو نا ٹائی سے لگا کے, ٹائی والا بیٹا نوکر نہ بناؤ, اور کوشش کرو کہ ساتھ میں پریکٹیکل کر کے جو نا اپنا کاروبار کریں. اسی کا نام انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہے اور خوشحالی ہے. جب آپ کاروبار کرتے ہو تو آپ چھوٹا سا بھی کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا ہے. بلکہ اسی طریقے سے, بلکہ مجھے یاد آ گیا, مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ یار یوسف بھائی یہ گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا ہے. وہ میسیج یہ ہے کہ تاجروں کی طرف سے, چھوٹے صنعت کاروں کی طرف سے, کہ آپ حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ کاروبار پہ توجہ اور مطلب ضروری چاہیے, اور جو چھوٹی صنعت کار ہے یا جو چھوٹا صنعت والا ہے اس کو جو نا اجاگر کیا جائے. اور بہت ساری چیزوں کے لیے جب ہمارے دو اداروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں, تاجر بھی پاکستان کا, مزدور بھی پاکستان کا, افسر بھی پاکستان کا, اور ہر بندہ جب پاکستان کا ہے تو ہم وہ جن کے پاس اختیار ہیں وہ کیوں کوشش نہ کر لیں کہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں, تاکہ مستقبل سب کا یہاں پر, جس طرح وہ میں کہتا ہوں, اور یہ بات حقیقت بھی میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے, میرا گھر میری جنت, میرا گھر پاکستان. وجہ یہ کہ آپ کا بھی گھر وہی ہے, پاکستان ہے, میرا گھر بھی پاکستان ہے. اگر پاکستان کے تمام لوگ ایک قومی یکجہتی کے اوپر سوچیں کہ ہم نے اپنے مستقبل کو کیسے بنانا ہے, اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور التجا بھی ہے کہ اگر آپ اپنے اداروں میں جو کام کرنے والے آپ کے پاس پاور ہے, آپ اپنے جو تاجر ہے اس کے لیے اور عوام کے لیے کچھ ایسے پیکیج دیں تاکہ عوام کو بھی ایک سکون کی نیند آئے, ایک سکون کا سانس ملے. ایک بیج ہمیں امن کا جو نا وہ لگانا پڑے گا. جب امن کا بیج لگے گا تو انشاءاللہ تعالی یہی 25 کروڑ عوام انشاءاللہ اور مضبوط بھی ہوگی اور خوشحال بھی ہوگی انشاءاللہ. بات یہ کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ بیچارہ بچہ مطلب ہے کہ پڑھ لکھ کے, یہ ہمارا جو مستقبل تھا, یہ آج مطلب پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہوا ہے. یہی تو میری لڑائی ہے میری, اور ہے کیا, میری کوئی ذاتیات نہیں ہے. ذاتیات میرا وطن ہے, میڈ ان پاکستان ہے, پاکستان کے لوگ ہیں. ان کے لیے ایسے ماحول کیوں نہیں پیدا کیے گئے یا کیوں نہیں پیدا کیا جا رہا کہ ہمارا جو آج کا جو نوجوان ہے وہ کم سے کم اپنا ایک روزگار اچھا چلا سکے, اپنی زندگی ایک بہتر گزار سکے. بہت ساری آج پریشانیاں ہیں کہ آج مہنگائی کا عالم اتنا ہے کہ بندہ مطلب اپنی روٹی کھائے, اپنے بچوں کو پہنائے, خود پہنے, اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیسے گزارے کر رہے ہیں, کیسے وہ بجلی کے بل بھر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ آج کا سنا دیتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے یہ بولوں گا, واقعہ تو بہت سارے ہیں. آج ایک بندے کو میں نے بٹھا لیا, بیٹا گھر سے نکلا تو ایک نظر آیا مجھے, تو میں نے اس کو جب بٹھایا تو وہ راستے میں خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا. اس کو تھوڑی پتہ کہ یہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے. موٹر سائیکل پہ, وہ میری نارمل سی موٹر سائیکل ہے جس پہ میں آتا جاتا ہوں میں. تو وہ باتیں خود ہی شروع ہو گیا کہ میں جو نا وہ اپنا دیہڑی لگانے گیا ہوا تھا, میری ٹانگوں میں درد ہو گئی, بڑے صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ رکے, آ کے مجھے دعائیں دینے لگ گیا. اور ساتھ ہی وہ یہ کہنے, میں نے اس کو اپنا بولا, میں نے کہا یار آپ جا کے دوائی وغیرہ لے لینا. اور مجھے پتہ تھا یہ جو بیچارہ پیدل جا رہا ہے. تو وہ کہنے لگا بڑے صاحب اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ ایک کہانی نہیں, یہ تو سینکڑوں لاکھوں میں ہو چکی ہیں, میرے خیال سے سینکڑوں تو میرے ساتھ ہو چکی ہیں جو میں لوگوں کو جانتا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ جی بڑے صاحب ہمارے تو آج گھر میں کھانا بھی نہیں ہے. اس کو تو یہ پتہ کہ یار موٹر سائیکل پہ کام سے بندہ جا رہا ہے یہ, اور اللہ کا شکر ہے ہوں بھی میں چلو عام, لیکن سوچتا میں خاص ہوں. تو میں نے جب اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے رکھے تو مجھے وہ کہنے لگا ایسے کر کے آسمان کی طرف کر کے دعائیں دینے لگ گیا. تو بڑا مطلب وہ جذباتی سین ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں میں بیٹا دیکھتا ہوں تو اس کے بعد جب میں یہاں پر آتا ہوں, آگے سے ایک مجھے چھوٹا سا بچہ ملتا ہے, نیچے ہمارا جو نا گارڈ گواہ ہے اس چیز کا. تو وہ مجھے بچہ کیا کہتا ہے, اللہ کی قسم کھا کے بولوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں میں سارے وہ سچے ہیں, واقعہ تو بہت سارے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے انکل مجھے 50 روپے کی آپ چاول بریانی دلا دیں گے.
تو بڑی ایک تکلیف کہ آج ہمارا جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے اس کے پیٹ میں پورا کھانا بیٹا نہیں جا رہا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ معاملات ہمارے ملک کے کیسے حل ہوں گے؟ میرا صرف اتنا سا مقصد ہے. میں ایک ہی جملہ ہمیشہ کہتا ہوں اور میری جو سوچ ہے، نہ میرا مطالبہ کوئی وزارت ہے، نہ کوئی میرا مطالبہ صدارت ہے، نہ کوئی میرا مطالبہ کسی الحمدللہ کسی اور چیز کا. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ صرف روزگار اور تجارت ہے، اور وہ بیٹا سب کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو روزگار سب کا چلے گا. اسی کا نام جو نا میرا امن کا انقلاب ہے کہ نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال. اصل مقصد میرا یہ ہے کہ سب کو جب روزگار آسانی سے مل جائے گا، اسی کا نام جو نا امن کا انقلاب ہے. نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال. جی یوسف پاکستانی کا کہنا یہی ہے کہ کاروباری کا پڑھ رہے ہیں. کیمرہ مین جاوید علی کے ساتھ ام حمنا K92 نیوز کراچی.